سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم کتاب کا تعارف خود فرمایا ہے، یعنی قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے کہ اس سے پہلے نہ کسی امت پہ آئی نہ کسی پیغمبر پر آئی۔ یہ شان ہمارے حبیب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ہے کہ آپ پر یہ کتاب کو نازل فرمایا اور آپ کی امت کو یہ کتاب دی گئی۔ مقصد بھی بتایا اس کتاب کا اللہ نے اس قرآن میں، صرف 2 لفظوں میں اس کتاب کا مقصد بیان فرمایا ہے، بڑا شارٹ، ہدی للناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کتاب ہے، اصل مقصد اس کتاب کا جو ہے، نہ یہ قصے کی کتاب ہے، نہ کوئی کہانی کی کتاب ہے، نہ کوئی واقعات پیش کرنے ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا مطلب یہ ہے ہدایت، بس اصل مقصد یہ ہے اس کا۔ باقی جتنے مقاصد ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں، دوسرے درجے پر ہیں، عظیم ہے، حفظ کرنا، قرات کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، لیکن قبر میں جو سوال کیا جائے گا قرآن کے بارے میں، وہ جو پوچھا جائے گا وہ صرف ہدایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہیں قبر میں سوال یہ نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں حافظ کیوں نہیں بننا، تو قاری کیوں نہیں بننا، تو یہ نہیں بننا۔ ہر مسلمان سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہی کیا جائے گا کہ بھائی عمل کتنا کیا اس پر۔ تو یہاں جو فرمایا اس کتاب میں ہدی للناس فرمایا ہے، ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے، خاص طبقے کے لیے نہیں، خاص فرقے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تو پوری انسانیت کے لیے میں نے ہدایت دی ہے۔ اس میں کوئی بھی جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ایک تو بالکل ہی نہیں مانتے، ایک بہت ہی مانتے ہیں، ڈزن کے حساب سے ان کو تو خدا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور جو ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن سنتے ہی نہیں اس کتاب کی، ایک خدا تو مانتے ہیں لیکن اپنے رب کی سنتے ہی نہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں اور اللہ کی سنتے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو
ہدایت ہر چیز، ہر انسان طبقے کے لیے اللہ پاک نے اس کتاب میں دی، ہر ایک کو ہدایت میسر اسی سے ہوگی۔ جو نہیں مانتا وہ اسی کتاب کو دیکھ کر پڑھ کر مان جائے گا کہ اللہ ایک ہے۔ جو ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے وہ یہی کتاب ہے جو اس کو بتائے گی، وہ ایک دن پکار اٹھے گا کہ واقعی سب خدا نہیں بلکہ خدا تو ایک ہی ہے۔ اور وہ شخص، وہ طبقہ جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اور ایک بھی مانتا ہے اور سنتا نہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ قرآن اس کو بھی ہدایت ایسی دے گا کہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تجھے مانتا بھی ہوں اور تیری سنتا بھی ہوں۔ اور ایک طبقہ جو مانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، سبحان اللہ، یہ طبقہ کیا ہوگا؟ اس طبقے پہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب ہوگی اور ہدایت معرفت نصیب ہوگی، عرفان نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ۔ تو ہر آدمی کی ہدایت کے درجے اسی سے ملنے ہیں اس کتاب سے۔ یہ بات تو بڑی سمجھنا، ایک نقطہ سمجھنا چاہیے آپ کہ کوئی چیز نہیں ہم ہدایت کے لیے اور ہدایت لینا چاہے انسان، ظاہر انہیں 4-5 طبقوں میں ہوگا جو بھی ہوگا، اس سے باہر انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی ہے نا ہمارے گروپ، اس میں کوئی تو باہر تو کوئی گروپ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ تو خود ہم اپنا ڈیسائیڈ کر لیں کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کتاب جو ہے انسان کو ہدایت دے گی، ہدایت اسی سے ملے گی۔ ہدایت کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف اور صرف جو باتیں بتائی ہیں، جتنی قصے سنائے ہیں، وہ سارے کا نچوڑ جو ہے پورے قرآن کا سورہ فاتحہ میں بند کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ بہت ہی بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی حکیم الامت رحم اللہ کے اجل خلفوں میں ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مفتی تقی اور عثمانی مدد اللہ علی جو ہیں، ان کے بھی یہی شیخ تھے، انہی سے انہوں نے تربیت حاصل کی۔ انہی کے اقوال سے کچھ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہدایت جو ہے تو قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا فضل و احسان فرمایا اس ہدایت کے لیے، انسان ہدایت کیسے پائے۔ اس پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ کس میں رکھ دیا؟ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے کہ ایک بندہ اگر ہدایت لینا چاہتا ہے تو کس طریقے سے اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں، انہیں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو 3 آیت سورہ فاتحہ میں، پہلی 3 جو آیتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں، پہلا حصہ ہدایت کے لیے، اور دوسری جو 3 آیتیں ہیں وہ دوسرا حصہ بتاتی ہیں۔ ان 2 گروپ کے اندر 3 پہلی اور 3 باقی ہے۔ ان تینوں آیتوں میں، ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طریقہ بیان فرما دیا، جو کہ سارا قرآن شریف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ان تین اور دوسری اور پہلی 3 آیت سے پتہ چل جاتا ہے۔ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں فرمایا۔ یہ 3 آیتیں یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس میں 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، یعنی ذکر اللہ اس کو کہتے ہیں۔ 3 آیتوں سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ۔ تو فرمایا پہلا ہدایت حاصل کرنے کا جو ذریعہ بتایا اللہ پاک نے، کیا بتایا؟ ذکر اللہ۔ پورے قرآن خلاصہ ہے یہ، سارے قرآن اسی کو ڈسکرائب کی ہے۔ پہلا چیز کیا چیز ہے ہدایت پانے کے لیے؟ ذکر اللہ۔ یہ یاد رکھنا کتنی اہم چیز ہے اللہ کا ذکر۔ جو اللہ کے ذکر کو پکڑتا ہے دوستو مضبوطی کے ساتھ، الحمدللہ
اس ذکر کی برکت سے اللہ کا وعدہ ہے اس قرآن میں کہ اس کو ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں اس کے لیے. ہر بھٹکا ہوا انسان کسی گروپ کے اندر بھی ہے آدمی، جیسے ہم نے گروپ بتایا آپ، جس نے اللہ کے ذکر کو پکڑا الحمدللہ وہ بھٹکا نہیں رہ سکتا، اس کو راستہ مل جاتا ہے. وجہ یہ ہے آج ہماری جو حالات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے کس طریقے کو چھوڑ دیا ہے تو قرآن ہی سارا جو بتا رہے ہیں ہمیں، کوئی نئی چیز تو نہیں نا، بالکل یہ قرآن ہے الحمدللہ. لیکن وہ عارفین تھے، عارف باللہ تھے، انہوں نے کس طریقے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے جو کام سیکھا اتنے بڑے انسان سے، وہ کسی اور مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ ہم بھی کسی گروپ کے اندر تھے تو ہمیں مت پتہ چل گیا ان انسانوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے صحبت میں بیٹھنے سے کہ بھائی اللہ کا ذکر پکڑو تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ. تو میرے دوستو یہ تو ایک بڑی بات ہے. ہر انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے. سب سے بڑی کمزوری جو آج امت میں ہے دوستو، بہت بڑی کمزوری ہے، جو روح ہے وہ کیا چیز ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالی سینے سے لگانے سے قرآن سے کچھ فائدہ نہیں. خالی سینے سے آپ قرآن کو لگائے پھریں، چومتے پھریں اور ختم دیتے پھریں، سجاتے پھریں، چھاپتے پھریں، رونقیں لگاتے پھریں، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ جو ہے اس کا مین میسج جو ہے اس قرآن کا وہی نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما. بس کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، بہت سی چیزیں اس آدمی ہدایت پہ سمجھتا ہے، بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے اور عمرے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں. اور کسی اپنے ٹیسٹ کی چیز میں آدمی بہت آگے چلا جاتا ہے. کسی کے ٹیسٹ حج کا ہوتا ہے تو ہر سال حج میں بیٹھا ہوتا ہے، ٹیسٹ بن گیا اس کا. کسی کا عمرے کا ہوتا ہے تو وہ عمرے چکر کاٹتے ہوتے ہیں. کسی کو قرآن کا شوق ہو جائے تو دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کسی کا نوافل کا شوق ہو جائے تو پھر نوافل کو نفل پڑھتے رہتے ہیں. صدقات کا شوق ہو جائے تو صدقات دیتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہے تو کرتا رہے، جو چاہے تو کرتا رہے، تیرا اپنا ٹیسٹ ہے. میرا ٹیسٹ ایک ہے کہ تم میرے حبیب کی نقل کر. پھر بولیں سبحان اللہ. جس میں یہ رنگ چڑھ گیا صبغت اللہ کا رنگ، سبحان اللہ، تیس انسان میں چل گیا تو سمجھو وہ بندہ ہدایت پہ آ گیا. اور جب تک ہدایت بھی نہیں ہے تو سمجھو نفس اور شیطان اس کو دھوسلا دے رہے ہیں. جس آنکھ کھلے گی تو کب کھلے گی بات پر؟ قبر میں کھلے گی. اب ایسے انسان کو ہدایت پہ آنے کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے آج کی سنت پہ عمل کرنا. ویسے آپ 10 گھنٹے تک چیزیں کرا لیں اور فنکشن کرا لیں، بڑی بڑی باتیں ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جہاں عمل سنت پہ آئے گا دروازے سے پیچھے سے کھسک جاتا ہے آدمی. تو ایسے آدمی کے لیے دو راستے ہیں، یا تو آخرت کے عذابوں کو قبول کر لے کہ بھئی ہم نے آخرت کے عذابوں کو قبول کر لیا، کیونکہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. جب پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو وہاں وہ لوگ جو سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہ نہیں بول سکیں گے. آج یہ آسان لگتا ہے من ربوں کا، بہت آسان ہے، لیکن وہ کبھی بول ہی نہیں سکے گا اس کے زبان میں جس نے اللہ کو نہ مانا اور اللہ کی نہ مانی. اللہ کو نہ مانا اور اللہ کی نہ مانی جس نے، اس کی زبان نہیں کھلے گی. آج تو بہت آسان ہے، ہم جواب دے سکتے ہیں، بچے بھی دے سکتے ہیں، وہ کون ہے. لیکن وہاں کی تیاری چاہیے ہمیں. وہاں کی دنیا بالکل ڈفرینٹ ہوگی، وہاں کی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی، وہاں کے انداز بھی ڈفرینٹ ہوں گے، وہاں کے پوچھنے والے جو ہوں گے، ایگزامینر جو ہوں گے، وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے. تو اتنا بڑا دھوکہ کھلے گا وہاں، اتنا بڑا دھوکہ. آج اگر یہ دھوکہ کھل جائے الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. اور قرآن کو سامنے رکھ کے انسان سمجھ جائے کہ میں کس گروپ کے اندر ہوں اور کامیابی کے راستہ اللہ نے کون سے بتائے اور میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. صحیح ہے غلط ہے دوستوں؟ میں رو رہا ہوں آپ سے. اللہ نے جو راستہ بتایا اس سے بھٹک کے ہم راستے اپنی مرضی سے ہم جو چاہے کرتے رہے، لیکن جو اللہ نے بتائی ہے چیز اس پہ جب تک انسان نہیں ہوگا، اللہ کی پسند کے مطابق دین کو نہیں پکڑے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی پسند یہی ہے جو صحابہ کرام کی زندگی تھی، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، جتنے بھی آپ اکابرین ہمارے دیوبند کے جتنے اکابرین دیکھ لیں، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو چمکتا وہ کیا تھا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ان کی تبلیغ تھی اور یہ ان کو بلانا تھا. چاہے تصوف کے رنگ میں بلاتے یا قرآن کے رنگ میں بلاتے یا مدارس کے رنگ میں بلاتے یا کسی اور رنگ میں بلاتے،
دعوت یہی تھی ان کی دینے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا شروع کر دو، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ تو اب کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ کمی مجھ میں ہے، مجھ میں یہ کمی ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کمی ہے، میں نہیں کرتا، تو دوسری چیزوں کے دھوکے میں نہ رہے۔ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے قرآن کیا بتاتا ہے؟ ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ ذکر اللہ۔ اسی حالت کے اندر اللہ کے ذکر کو قبول کر لے، اسی حالت بس مریض سمجھ جائے میں مریض ہوں، اور اسی حالت میں ہمت نہیں ہے، ظاہر ہے مریض جو ہوگا اس میں ہمت تو نہیں ہوتی، بیچارے تو سارے سلی ختم ہوتے ہیں، اس کے اندر سے ساری مشینیں ختم کی ہوتی ہیں، وہ اتنا کمزور، اتنی مشینیں کہ جیسی سنت کا نام لیتے ہیں تو اس کو پسینہ چڑھ جاتا ہے، جیسی کہ سنت کے بارے میں سمجھایا جائے تو اس کو تو ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، وہ تو جگہ چھوڑ جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے کیا فضول بات ہے، یہ کہاں دین کا حصہ ہے، یہ کون سا دین حصہ ہے، اور اس کی گواہی کے لیے پورا زمانہ کھڑا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کیا چلے گی اس پر۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے اس ہدایت کے درجے کو، جب تک قرآن چل رہا ہے ہدایت کا راستہ بھی کھلا ہی ہوا ہے، اور قرآن نے چل رہا ہے کب تک؟ قیامت تک۔ تو قیامت تک یاد رکھو اللہ کے ہدایت کا راستہ بند نہیں ہو سکتا، نہ یہ قرآن اٹھ سکتا ہے اور نہ ہدایت کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ اور جب ہدایت کے جو راستے ہیں جس سے ہدایت ملتی ہے تو وہ بھی نہیں بند ہو سکتا، یعنی کیا چیز؟ ذکر اللہ۔ نبی کی حدیث میں کہا ہے کہ قیامت آئے گی اس وقت جب میرا ذکر زمین پہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ ذکر اٹھے گا تو ہدایت اٹھ گئی، ہدایت کا ذریعہ اٹھ گیا جس سے ہمیں ہدایت پانی تھی۔ قرآن تو بتانے آیا ہے، گائیڈ ہے، ریفرنس دے رہا ہے، ہمیں سب چیزوں کو بتا رہا ہے، اور پھر قوموں کے قصے سناتے ہیں اسی چیز پہ۔ آپ دیکھیں قرآن پہ تفسیر میں آ جائیں، قصے ملیں گے آپ کو اس چیز پہ کہ جنہوں نے اتباع رسول نہ کی، جن قوموں نے اپنے رسول کی اتباع کو چھوڑا، ان کے ساتھ کیسے کیسے سزائیں اللہ پاک نے دی، کیسے کیسے بربادی ہوتی ہیں، کیا ان کا عظیم گناہ تھا جس پر ان کو سزائیں دی گئی۔ آخر بتاتے 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 پھر آ گیا بات اصل اس پر کہ جس پر قرآن اترا ہے، جس کی تم ماننے والے امت ہو، تو تم بتاؤ تم کیسے ہو کہ تم پیروکار نہ کرو گے، ان کی طرح ڈھکوسلے کرو گے، دوسرے راستوں کو تلاش کرو گے؟ یہ ناممکن چیز ہے۔ ہم کہاں جائیں تمہیں بھیجنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں تمہیں بھیج دیں، پولس پہ بھیج دیں، زمینوں کے اندر بھیج دیں، اب اللہ کی زمین ہے نا، سمندروں میں تمہارا ٹھکانہ لگ دیں، ایک جزیرے میں تمہارے رزق ہم لکھ دیں، لیکن جہاں بھی تم جاؤ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن مسجد کو ساتھ لے کر جاؤ، اور اس پیغام کو جو اس کے اندر ہے اس پہ عمل کرو، بے شک کسی خطے میں رزق دینے والے ہم ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ سب بہانے ہیں، سب فراڈ ہیں۔ میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہمت کی تو کچھ آئے گی نا، تھوڑا بہت ہمت میں ابھی ہیں تو نہیں، بالکل پیدل ہی پیدل ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں کروڑوں لوگ ہم سے اچھے ہیں، ہم تو بالکل جہل اچڑ لوگ ہیں، نہ میں عمل ہے نہ کچھ ہے، لیکن رونا آ گیا۔ وہ کس لیے آ گیا؟ یہ نہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں، یہ رونا اس لیے آ گیا کہ ہم ایسی آدمی کی، ایسی انسان کی صحبت میں رہیں جو باعمل تھا، اس سے ذرا بس الحمدللہ حوصلہ ہوا ہے تھوڑا بہت۔ یہ جو زندگی میں نے حضرت کے ساتھ گزاری الحمدللہ، اس نے تقویت دی کہ سانس لینا آ گیا، ابھی تک تو کچھ ہمارا نہیں بنا، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح ہیں، یہ شعور آ گیا الحمدللہ۔ لیکن وہ جو شعور ہی نہیں رکھتے، سمجھ ہی ان کو نہیں آتی، وہ کہتے ہیں سمون بکمن، تو یہ کسی اور کے لیے کہا گیا ہے، تو تمہارے لیے کیا کہا گیا؟ تم عمل نہیں کرتے قرآن کے اوپر، تمہارے لیے نہیں آئی آیت، ہاں یہ دوسرے لوگوں کے لیے آیت، ہم کون سا عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے تو پاس قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز کیا بتائی؟ ذکر اللہ۔ اگر کمزوری محسوس کرتے اور کمزوری کا آئینہ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی وحی کی اتباع رسول، جہاں حکم آ رہا ہے اتباع کرنے کا اور وہاں آدمی ٹائم ہو رہا ہے، ویسے بس اپنی دوسرے ریفرنس پیش کر رہا ہے، جی میں تو یہ ہوں، میں تو فلاں ہوں، جی ہم نے یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کوئی ریفرنس ایک ہی ہوگا، سمجھو دھوکہ سے اپنی زندگی سے دھوکہ کر رہا ہے۔ تو فوراً اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حکیم الامت کے اجل خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ قدس راہ، یہ ان کا قول ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک بات تو سمجھ آئی ہدایت کی، یہ سارا خلاصہ ہے۔ اگر جو ہدایت لینا چاہتا ہے پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر۔ دوسری بڑی عجیب چیز ہے یار، یہ بڑی سوچنے والی چیز ہے جو دوسری 3 آیتیں بتائی ہیں۔ دیکھیں کہاں کہاں اللہ والوں کی نظریں جاتی ہیں، آپ ذرا سوچیں اس پہ۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن،
وہی پڑھتے ہیں. کیا سوچے قرآن کی. کہتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ تو بہت ہی ضروری ہے, وہ اتنی ضروری ہے کہ آپ کو بالکل اللہ کے قریب کر دے گی, بالکل قریب کر دے گی. اور اتنی کمزوری ہے اس میں ہماری, اتنی کمزوری, ہنسی آتی ہے, یہ کمزوری کی بات ہے. دیکھیے ہنسی آئے گی آپ کو, یہ کمزوری کی بات ہے. اس چیز کو چھوڑ کے ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے, میں تو تمہارے شاعرہ کے قریب ہوں. اللہ نے کب کہا میں دور ہوں؟ اللہ نے تو نہیں کہا. جو اللہ کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تو ہمارے نزدیک ہے, ہم اللہ سے دور ہو گئے, ہم دور ہو گئے. تو اب کام ہم نے کیا کرنا ہے, تو اللہ کے نزدیک ہے, ہم نے اللہ کے نزدیک ہونا ہے, ہم نے اللہ کے نزدیک ہونا ہے. اس کی کیا ترکیب ہے دوسری؟ ایک تو ذکر اللہ تھی نا, اب دوسری دیکھیں. کہتے دوسری ترکیب بتائی وہ ان 3 آیتوں میں بتائی ہے سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں میں. کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تیسری 3 آیتیں جو ہیں اس میں بتائی, وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تینوں آیتوں کے اندر جو میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یہ کیا ہے؟ یہ سارے دعائی کلمات ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلے کیا ہے؟ حمد و ثنا ہے, ذکر اللہ کا 3 آیت میں, اور دوسری 3 آیتوں میں کیا چیز ہے؟ دعا ہے. فرمایا یہی تو ایک چیز ہے, ہدایت کو چڑھنے والی دوسری چیز کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کیوں؟ کہ جس کے دل میں ہدایت کا جذبہ ہی نہیں ہوگا وہ دعا ہی نہیں مانگے گا ہدایت کی. وہ کب کہے گا مجھے سنت پہ چلنا نصیب فرما دے, مجھے اتباع رسول نصیب فرما دے. تو اس کا تو آئیڈیا یہ ہے کہ ضروری چیز نہیں ہے. یہ کہاں ضروری ہے؟ جس کے ذہن میں اہمیت ہی نہ ہو, خیال ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو, تو دعا کیا مانگے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کو تو یہ دعا, اور دعا کتنی اہم چیز ہے. دعا کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہونا چاہیے, یہ سن لیں میرے بھائی. جو ہم دعا کرتے ہیں یہ نہیں, یہ انف نہیں ہے. ہم نے تو چند جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں دعا مانگنے, جیسے فرض کی نماز پڑھی, دعا مانگ لی, نماز کے بعد دعا مانگ لی, بڑی راتوں میں دعائیں مانگ لی, قرآن کی تلاوت کی دعا مانگ لی, ذکر اللہ کیا دعا مانگ لی, قرآن کا حفظ کیا دعا مانگ لی, بخاری شریف کا ختم ہوا دعا مانگ لی. یہی ہے نا دعاؤں کے ہمارے کہ دعا قبول ہوتی ہے. واہ واہ, اور یہ تعلق اللہ سے, سبحان اللہ, اتنے تعلق ہے. پورے قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میرا ہدایت کا ذریعہ ہے دعا, ہدایت کا ذریعہ ہے دعا. بالکل نہیں, یہ تو بہت کم ہے, اور بہت کم ہے. اتنا چھوٹا تعلق ہم نے اللہ سے رکھا ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اتنا زبردست تعلق پیدا کرتی ہے بندے کا دعا کہ کوئی چیز کرتی ہی نہیں تھی. جب آپ فرض کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. یقین ہے نا اللہ ہے, پتہ ہے نا سن رہے, پتہ ہے نا دے گا. مجھے بتائیں اس سے قریب اور کیا چیز ہوگی؟ دعا اتنا قریب کر دیتی ہے رب سے, اتنا قریب کر دیتی ہے. یعنی جس وقت بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اس کے, اور کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا, کوئی سننے والا نہیں ہوتا, اور چپ کے لگا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ مانگ رہا ہوتا ہے نا دعائیں. ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس پوزیشن کو ذرا سوچیں اس بندے کی اور رب کی کہ کتنا قریب ہے. اس کو پتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے. یہ یقین ہے نا. تو کتنے بیوقوف آدمی ہیں ہم لوگ, معذرت سے کہہ رہا ہوں, کہ بس اتنی حاجت ہے اللہ سے ہماری, اتنی حاجت ہے, اتنی تعلق اللہ سے. میں ایک سوال, ہم تو روبوٹ ہیں, روبوٹ سمجھتے ہیں ہماری تو رسی کس کے اختیار میں؟ یہ مانتے کہ کس کا ہمارے اللہ کے اختیار میں. میں اٹھ نہیں سکتا, نہ اٹھائے نہ صبح مجھے. میں کروڑ بدل نہیں سکتا, اللہ کروڑ نہ بدلائے مجھے. میں سانس لے نہیں سکتا, اللہ سانس نہ دلائے مجھے. میں روٹی کھا نہیں سکتا. ہزاروں ایسی چیزیں ہیں آپ کے کہ وہ نوالا اٹھا رہا ہے, اس کو فالج جو ہاتھ نہیں اٹھ رہا, اس کا چیخ رہا ہے میرا ہاتھ نہیں اٹھ. ہزاروں ایسی کیسز ہیں کہ منہ تک نوالا گیا ہے, اس کو ہارٹ میں درد ہوا, وہ نوالا وہیں گر گیا اس کا. ہم تو روبوٹ ہیں. ہر چیز پیچھے کس کے ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ صرف اتنی ہے کہ ہم جس وقت نماز پڑھ لیں اس وقت دعا مانگیں, 15 منٹ 5 منٹ دعا مانگ کے بس تعلق. اس کے بعد کہاں گیا اللہ سے تعلق؟ مسجد سے کون باہر نکالے گا؟ مجھے اونچا بولنا, کون نکالے گا؟ گھر تک کون پہنچائے گا؟ آپ نے کبھی سنا نہیں کہ آدمی مسجد سے نکلا, گھر جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. وہ ہے کبھی سنا آپ ہیں؟ گھر سے جا رہا تھا, مسجد میں جا رہا تھا, جی گاڑی آئی, ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا. سنتے آتے ہی نہیں سنتے آتے.
یا کوئی مرنے کی کوئی خاص جگہ ہے؟ یہی واقعات ہیں زندگی میں، یہی کوئی انسان جب مرتا ہے ایسے ہوتا ہے نا. تو ایک موقع ہم چھوڑ رہے ہیں، سبحان اللہ. بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ ہر حاجت پہ ہم اللہ سے دعا مانگ کے اٹھیں. یہ ہے تعلق اللہ کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد مسجد سے آپ نے دل میں کہنا ہے ہر وقت. یہ دعا ہاتھ اٹھانے والا چکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ دل اتنا حاضر ہو ہر وقت اللہ کے ساتھ. آپ نے دل میں کہنا ہے، زبان ہلا کے کہنا ہے اور نیت سے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب میں باہر جا رہا ہوں تو میری حفاظت فرما، گھر مجھے آرام سے پہنچا دینا. یہ کم دعا ہے؟ یہ کم دعا ہے؟ مجھے بتائیں کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جس نے پہنچانا ہے آپ کو. میں تو نہیں کہتا، آپ بھی نہیں کہتے. باہر نکلے بس گاڑی میں بیٹھے چل پڑے. سبحان اللہ، یہ عجیب رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دیکھیں گھر سے آپ نکل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں کہ سودا لینے کے لیے، ہمیں پتہ ہے ہم سودا لینے جائیں گے کارنر پہ شاپ پہ لے کے آ جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. ہم کیا کریں جس کو نکلیں اللہ تعالیٰ میں بریڈ، بالکل اس طرح باتیں کرنی ہے. حکیم الامت یہ فرماتے ہیں، مفتی تقی رحمت مدض اللہ علی نے ایک بات بتائی. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ساتھ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی عاشق قسم کے، یہ ان کے مرید تھے. مفتی کیا نام کیا، شفیع قدس اللہ کے بہت ہی عاشق اور مرید زبردست. تو کہنے کہ ایک دفعہ یہ حالت ہو گئی تھی ہمارے شیخ کی کہ میں نے یہ حالت دیکھی حضرت کی. یہ کہنے کہ اب تو شفیع ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر بات مجھے وہ بتا رہے ہیں. اب کیا کس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے؟ کیسا لگتا ہے ہر بات مجھے وہ بتا رہے ہیں، مجھے کوئی بات لگتی نہیں کہ میں خود کر رہا ہوں. تو جب ہر بات انسان اللہ کے اختیار میں دے دے گا، ہر اختیار، گاڑی میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ گاڑی میں بیٹھ گئے، اس کو چلا کے آرام سے مجھے گھر تک پہنچا دینا اور بیچ میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اب ہر چیز کے لیے تو نہیں آپ عربی میں دعائیں یاد کریں. اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا رکھنا چاہیے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ رکھتا ہے. اب اس چکر میں پڑ جائیں تکلفات میں آئی، عربی کی دعا یاد نہیں ہو رہی اور وہ بات یاد نہیں ہو رہی، یہ چیز نہیں ہے اللہ سے تعلق. نہ کر کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان یہ تعلق کر کے دیکھے کہ کوئی حاجت جیسے ابھی ہم بیٹھ پہ لیٹے ہیں اور بیٹھ آنکھ کروٹ بدلیں گے، آنکھ کھل گئی. جب عادت بن جائے گی آپ کی تو جب کروٹ بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کروٹ میرے آرام سے بدل دینا تاکہ میں اچھی طرح خواب مجھے نظر آ جائے. اتنا گہرا تعلق ہو جائے گا رب کے ساتھ انسان کا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا زبردست تعلق ہے. نمبر 1، جتنے بھی مسائل، مصیبت، پریشانی، ہر وقت جب اللہ کے دربار میں بیٹھتا ہے باتیں ہی کرتا رہے گا اور کہتا ہی رہے گا تو کم فرماتے ہیں کہ ظاہر ہی نہیں ہوتا انسان سے کہ کبھی ان پریشانیوں میں مبتلا ہو شخص. کتنی اچھی بات ہے آپ سوچیں. اور یہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے. کیا؟ کہ میرا ذکر کرو اور مجھ سے مانگو، میں تمہارا رب ہوں. جب یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی تو کون ایسا شخص ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ ہم بالکل اللہ کے قریب ہوں؟ وہ شخص دور رہ ہی نہیں سکتا کہ جو مانگ رہا ہے اور دے رہا ہے. اتنا قریب رشتہ ہو جائے کہ وہ آپ مانگ رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں. اور جہاں تک احساس جاگ جائے، ہوتے ہوتے یہ احساس محسوس ہونے لگے کہ واقعی میں کہہ رہا ہوں اور مجھے وہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ بہت ہی زبردست الحمدللہ کا ایک قول میں نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے اتنے بڑے عالم کا اور اتنے بڑے بزرگ کا کہ الحمدللہ بہت مفید چیز ہے. ہم اگر زندگی میں دو چیزیں پکڑ لیں، ایک تو کیا ہے، نمبر فرسٹ تو کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کھل جائے گا. کون سا ہدایت؟ کہ ہم اتباع رسول پہ زندگی گزاریں گے پوری. تو اچھی ہدایت، اصل ہدایت تو وہی ہے، باقی سب دو کیا ہے. خود بخود انسان الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو قلب کو ایسا راکس کر دے گا، ایسا منور کر دے گا کہ ہر چیز محبت ڈال دے گا نبی پر، ہر طریقے سے اس کو چلنا شروع ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے. اور دوسری چیز یہ دعاؤں کا تعلق کہ ہر بات، ہر چیز، ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہو. جیسے ہم کر ہی نہیں کچھ سکتے، یعنی یہاں تک پانی کے ہاتھ اٹھائے یا اللہ مجھے پانی پلا اور اس کو شفا عطا فرما. مجھے بتائیں اتنا تعلق ہے ہمارا؟ نہیں، ہمارا نہیں ہے. صحیح بتاؤں ہم تو سمجھتے ہیں پانی پی سکتے، اور پانی میں کئی دفعہ کہ پانی کے اندر بعض دفعہ کوئی کیڑا ہوتا ہے، کوئی بچھو ہوتا ہے. کئی موتیں ایسی ہوئی کہ پانی پینے کے بعد وہ مر گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا. بس آدمی اٹھانے یا اللہ اپنے دل میں کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ اونچی آواز میں،
دل میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پانی تو مجھے پلا رہا ہے، خیری سے اس پانی کو میرے اندر لے جانا اور اس کے لیے میری شفا پیدا کروا دینا. باہر جا رہے ہیں پھر یہ بات ہر وقت اللہ سے بات ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں. یا اللہ نیند نہیں آ رہی، نیند تو دے. بالکل ایسے. یا اللہ پیٹ خراب ہوا، میرا پیٹ تو صحیح کر دے، کھانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا. کون اس سے پتہ اچھا آدمی شرماتے ہیں یا اللہ سے ایسی باتیں کریں. سبحان اللہ، کتنی شرمیں نکل جاتی ہیں آدمی کی. سبحان اللہ. یا اللہ میں گھر جا رہا ہوں، اور وہ خود بتا رہے ہیں ڈاکٹر حاج صاحب کہتے ہیں یہ تم گھر اندر گزر جاتا. کہا اللہ تعالیٰ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے گھر جا میری بیوی سے لڑائی نہ ہو، اچھا کھانا مجھے مل جائے. وہ اٹھ کے یہ کم بات ہے. آپ گھر جائیں اور جاتی جوتا پڑے سر پہ، آپ کو دھڑک سے چل کوئی کھانا. یہ ہوتے نہیں ڈراوے نہیں ہو رہے، کیوں کہ اس نے آپ کو کچھ چیز لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ وہ چیز لے کے نہیں گئے، بجائے اس کی استقبال ہو رہا ہے آپ کا فرسٹ کلاس، سارا دن کام کر کے جا رہے ہیں. کتنا اچھا استقبال ہو رہا ہے. اور ادھر آپ کی عادت پڑی اللہ سے مانگنے کی. اللہ تعالیٰ بس خیر کر دے سب کو دل کہ مجھے کھانا اچھا ملے اور میرا سکون ملے، اندر سب ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ. بہترین کھانا ملے گا، ریسیپشن فرسٹ کلاس ہوگا، دل بدلا ہوگا اس کا بھی، زندگی وہی ہوگی تو گھر جنت ہو جائے گا آپ کا. کیوں کہ آپ کا تعلق اتنا جڑ گیا اللہ تعالیٰ. یہاں آپ دعا مانگنا پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ بات کریں. یہ تکبر کتنا بڑا ہے. حضرت فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی تکبر ہوگا کہ تو یہاں پسند ہی نہیں کر رہا کہ یہ بات کرو. جوتے کھا لے گا بیوی کے، کھانا ٹھنڈا کھا لے گا مرچوں والا، لیکن یہ کہ اللہ سے نہیں مانگ رہا. تبھی تو جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے گھر. اور کتنی بڑی بات ہے، لگتی چھوٹی سی بات ہے کہ یار چلو کیا کہنا ہے اللہ کو اس بات میں. اللہ کوئی ناؤذ باللہ تانگ آ جائیں گے ہماری باتوں سے. وہ تو کہتے ہیں پسند کرتا ہوں، تو مانگ میں تجھے دیکھ کے دکھاتا ہوں کیسے. اور فرماتے ہیں صرف دوں گا ہی نہیں، دعا سے دوں گا نہیں، تو میرے قرب کو دیکھنا میں تیرے قریب کتنے ہوتا ہوں، میں تجھے اپنا دوست کیسے میں بناتا ہوں. بڑی بڑی عبادتیں فیل ہو جاتی اس چیز میں، بتاؤ بڑی بڑی عبادتیں پیچھے ہو جاتی. اللہ یہ تعلق نہیں، کتنا پیارا تعلق ہے. بات سمجھے میری؟ بس ایک زندگی کا معمول بنانا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی. بہت پیچھے تھے ہم لوگ، بڑی زندگی ضائع کی. لوگوں کے جوتے کھاتے رہے ہم مفت کے اندر. دیکھیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کو کام ہے، اس سے مانگے اللہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں اس آدمی کے پاس اور مجھے سے یہ کام ہے تو ذرا معمولی اس کو آرام سے فرما دینا تاکہ میرا کام سیدھا ہو جائے. بس چلے جائیں پھر. کیوں کہ آپ رب سے کہہ دیا قصہ ختم. اتنا کانفیڈنس آپ میں آ جائے گا الحمدللہ. کوئی حاجت ایسی نہ ہو، میں نے اس سے چھوٹی حاجت اور کیا ہوگی میں آپ کو بتائیں. کچھ ایسی نہ ہو حاجت. لکھنے بیٹھے پہلے اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں یہ لکھ رہا ہوں، بس آپ ہیں اسے میں لکھ دوں میرے کام پورا ہو جائے. دکان پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں دکان پہ جا رہا ہوں، مال بہت گندا ہے، حفاظت فرما میرا مال اچھا بک جائے، کوئی ادھار لینے والا نہ ہے. اللہ تعالیٰ میں واپس گھر میں آ جاؤں، پیسے میں اچھی طرح گن لوں. ہمارے تو ہاتھ بھی ہلتے ہیں، زبان بھی ہلتی ہے، آنکھ بھی ہلتی ہے، کان بھی ہلتے ہیں. ہم نہیں ہلا سکتے. ہلانے والی ذات کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بات غلط دوست؟ یہی ہے طریقہ اللہ تک قریب ہونے کا. اور کون سے چلے کھینچنے ہیں آپ نے؟ وجہ کو چلے کھینچنے ہیں، جنگلوں میں نکلنا ہے یا پہاڑوں پہ بیٹھنا ہے اللہ کو پانے کے لیے. اللہ کہا اتنا تکلف کیوں کرتا ہے تو؟ اتنا کیوں تکلف کر رہا ہے تو؟ ایسا مجھ سے قرب حاصل کر کہ میں تجھے چیزیں بھی کھلاتا، سویٹ بھی دیتا رہوں، مٹھائی بھی کھلاتا رہوں اور تو میرے قریب ہی آ جائے. اب آپ نے ضرور چلے کھینچتے ہیں جا کے جنگلوں میں نعرے مارنے، کپڑے پھاڑنے جا کے اور جناب درختوں کے ساتھ لٹکنا ہے. اللہ کو تلاش کریں. یہ تو جوگی کرتے ہیں ہندو، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، من بھرت رکھ لیتے ہیں اور جناب لٹک جاتے ہیں درختوں کے ساتھ، کنویں میں چلے جاتے ہیں اور جنات کو قابو کر لیتے ہیں. یہ مسلمان کی شان تو نہیں. مسلمان کو اللہ کیسے ملتا ہے؟ اتباع رسول پہ ملتا ہے. کھانا بھی ہو، سونا بھی ہو، پینا بھی ہو، روزہ بھی ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، تاجر بھی ہو، تجارت بھی ہو، گھر بھی ہو، بار بھی ہو، سب کچھ ہو اور ساری وہ عبادت ہو. کیا ہو؟ ساری عبادت. یہ مومن کی شان ہے. ہماری عبادت سے مسجد میں رہ گئی اور مسجد میں لوگ آتے نہیں تو کسی کی عبادت نہیں پہ. وہ سمجھتے جو مسجد میں نہیں گیا اس کی عبادت نہیں ہوئی، بس ختم. باقی تو یہ کاروبار آدمی ہے، باقی کام تو یہ دوسرا ہے کہ مسجد میں نانا ناچ. یہ کیا یہ مسجد میں اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی عبادت نہیں ہے. بتاؤ، ہو سکتا ہے جو مسجد میں عبادت کرے اس کی عبادت نہ ہو، وہ کسی پیسے ہی ادھار لینے گیا وہاں پہ بجائے نماز پڑھنے کچھ اور کام کرنے. یہ اللہ نہ قبول کر رہا. تو جو ایک حصہ جو ہماری عبادت کا ہے صرف 5-10 منٹ کا حصہ ہے ہمارا مسجد میں. فرضی پڑھنے کی اجازت ہے بھائی صاحب مسجد میں. کیا فرض؟ یہ اجازت نہیں کہ آپ وضو یہاں کے کریں اور نہانا ہی آئے مسجد میں نہائیں وضو کریں اور فلاں. اس بالکل غلط بات ہے.
بالکل غلط بات ہے. گھر میں وضو کر کے آئے, گھر میں نہا کے آئے, گھر میں یہ تو مسافروں کے لیے کہ باہر سے آیا, بہت ناجائز ہے مسجد کی کسی چیز کو استعمال کرنا. علماء سے پوچھیے, یہ تو اللہ کا گھر ہے. ہم یہ دو قدم پہ گھر ہوگا, وہیں سے استینیں چلاتا تھا. بعض تو داتا پتہ چل جائے سب کو یہ مسجد جا رہا ہے یہیں سے, یہ تو استینیں یہاں چڑھا رہا ہے, تو بھائی تو اپنے گھر کیوں, گھر کے اندر گرم پانی خرچ نہیں کرنا, گرمی نہیں خرچ کرنا, گھر کی ہیٹنگ خرچ نہیں کرنی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسجدوں میں تو مسافر ہیں جو بیچارے باہر سے آ رہے ہیں, کہیں سے آ رہے ہیں, ان کے لیے ہیں. کبھی بھی یہ کام نہ کر. کیوں؟ اتباع رسول یہی ہے. جب سنت پہ زندگی آ گئی انسان کی, ہر چیز کا شعور آ جاتا ہے کہ مسجد میں کیسے جاؤں, مسجد میں کیسے بیٹھوں. تو یہ مسجد جو ہے ہمارے لیے, یہ تو 5 منٹ کا دین دیتا ہے. ہمیں سے ایک فرض نماز پڑھی 10 منٹ کی, ہم نے چھٹی, باہر نکل جاؤ, نفل بھی اپنے گھر پڑھو, سنتیں پڑھو, بچاؤ لائٹیں, اللہ کا گھر ہے, پیسے بچاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ بھائی یہ تو 10 منٹ کا ہے ہمارا دین, باقی تو سارا دین ہمارا باہر ہے. جب آپ تاجر ہیں, جب آپ باہر جا رہے ہیں, جب کسی سے وعدہ کر رہے ہیں, جب کسی سے آپ محبت کر رہے ہیں, جب آپ رشتہ داری کر رہے ہیں, جب کسی سے تعلق کر رہے ہیں, سارا کا سارا دین باہر ہے. اور اعلیٰ درجے کی عبادت, یہاں کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمزور ہے تو میری عبادتیں معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد کی جو عبادت ہوگی بلندی بھی بہت ہے اور پکڑ بھی بہت ہے. وہاں کا اگر پکڑا گیا, اس باہر کی عبادت کا انسان کوئی اگر پکڑا جاتا ہے, اللہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. جا اس آدمی سے خود معافی مانگے. روز حشر میں کیا ہو کہ سب سے پہلے جس آدمی بلایا جائے گا بہت امیر کبیر ہوگا دنیا کا, عمل کے حساب سے بڑے اعمال ہوں گے, اس کے پاس بہت زیادہ اعمال ہوں گے. اور جب حساب ہونے کے بعد فارغ ہوا تو اس سے زیادہ مفلس ہی کوئی نہیں ہوگا. سب جڑ جائیں گی چیزیں, اس کی غیبت, اس کا جھوٹ, اس سے فراڈ, اس کے وعدہ خلافی, اس سے چکر بازی, اس کے پیسے کھا گیا, اس کا فلاں کر لیا, اس کو یوں دھکا مارا, اس نے یہ کیا, اس کی گاڑی کے ساتھ یہ گاڑی ماری, اس کو فلاں دکھائی, اس کو یہ کیا, سارا قصہ باہر ہے. اس کا ہم عبادت نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی یہ سب سنت ہے, نبی پاک کے اتباع میں آئے گی چیزیں. یہ بھی تو ہے جس کا اتباع ہی نہیں, اس کے پاس دین نہیں, تو پتہ چلتا ہے ہدایت بھی نہیں ہے. تو ہدایت کے لیے 2 چیزیں چاہیے. یہی سبق ہے نا آج کا سبق یاد کر. ہدایت کے لیے 2 چیزیں چاہیے. کون سی؟ اونچا بولیں, پھر بولیں. ذکر اللہ. ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان کے پاس جائیں, ان سے ذکر سیکھیں, ان سے تعلق رکھیں. کیونکہ جب انسان وہاں کسی کے پاس جاتا ہے سب سے بڑا بت گرتا ہے اس کے ذہن میں سے. ہم کیوں نہیں جاتے اللہ والوں کے پاس؟ اندر بت جو ہے ہمارے کس چیز کا؟ کبر کا, کہ میں سب سے اچھا ہوں, میں اس کے پاس جا کے ذکر سیکھوں, مجھے تو آتا ہے. ہمارا نظر یہ ہے کہ ہمیں تو سب آتا ہے جی, ہم تو قرآن کے پورے سوارے جانتے ہیں, ہم تو حافظ, ہم تو عالم ہیں جی, ہمیں کیا سیکھنا؟ سب سے بڑا کبر کا بت ہے. اس لیے بھیجا جاتا ہے اللہ والے کے پاس کہ وہاں جانے کے پاس اس کا وہ بت گرتا ہے, جھکنا پڑتا ہے, 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے, استاد بنانا پڑتا ہے. تو پہلی سبق میں اس کا جو بت گر جاتا ہے, بت پرستی ختم ہو جاتی ہے اس کی. پہلی سبق وہ سب کچھ بھول جاتا ہے میں کیا تھا. اور پھر اللہ نے یہ چیز رکھی, ایک عجیب چیز رکھی کہ وہی کلمے جو کہتا ہے وہ جاتے ہیں, اثر نہیں ہوتا تھا. جب وہ اللہ والا وہ کلمے بتا دیتا ہے اس میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقہ جو رکھے اللہ پاک نے, یہ رسم والے پوری دنیا کی مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے, پوری دنیا کی مثالیں موجود ہیں. حضرت کے خلیفہ تھے مجذوب رحمۃ اللہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے, حکیم محمد کے. وہ عجیب و غریب خلیفہ تھے, ڈپٹی کلیکٹر تھے اپنے زمانے کے, بہت بڑے آفیسر تھے. لیکن حضرت فرماتے ہیں, مفتی تقی مدظ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے انسان, اتنا گہرا عشق اور محبت تھا حضرت سے کہ کسی بھی ان کے مرید میں یہ تعلق نہیں تھا جو ان کو تھا. عاشق پکے, اور دیکھتے تھے لوگ ان کو کہ کس طرح ملاقات کرتے ہیں اپنے شیخ سے, ضم ہوتے تھے جب ان کے سامنے وہ بیٹھتے تھے. اتنا عشق تھا ان کو ان سے, ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی, سب کچھ تھا الحمدللہ. اور وہی فرماتے ہیں, کہتے ہیں عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء ان کے آگے گھٹنا ٹیک دیتے تھے ان کی محفل میں جب پہنچتے تھے, جب وہ باتیں کرتے تھے. عرفان تھا نا اللہ کی طرف سے, الحمدللہ سینہ کھلے تھے لوگ. تو وہ کہتے ہیں, ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ تھی کہ میں تو سمجھتا تھا جو مذہب جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہے اللہ کو پانا,
وہ ان کی شعر میں، اس وقت شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ میں تو سمجھتا تھا بڑا دشوار ہے مجھے میرے لیے رستے کو پانا. جن کا شعر ہے، بہت اچھے شاعر تھے، بڑے لاجواب. کہتا ہے میں سمجھتا تھا کہ جب سنتے تھے کہ بھئی یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، تو میں تو بڑا ڈرتا تھا کہ بھئی اللہ کو ہم کیسے پائیں گے، ہم کیسے حاصل کریں گے. کہتے ہیں سبحان اللہ، جب حضرت کی صحبت میں آیا میں نے اس سے آسان دیکھا نہیں اللہ کو پا، پورا دین آسان کر دیا. بڑا اچھا شعر ہے، ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیوں سناؤں گا. کہتے ہیں پورا میرا دین ہی آسان کر کے رکھ دیا. یہ کیسا شخص ہے جس نے میرے دین کو بالکل آسان کر دیا، جس کو اتنا مشکل سمجھتا تھا. تو اللہ والوں کے اللہ تاثیر ایسی رکھی ہے الحمدللہ کہ وہی جو آپ لے کے چلتے ہیں، چلے اور وظیفے اور سب کچھ، وہ الحمدللہ تین لفظ آپ کو بتا دیں گے، ایک کلمہ بتا دیں گے آپ کی حیثیت کے مطابق، وہ آپ کا ذکر بن جائے گا اور آپ کو ہدایت کے راستے کھلنا شروع ہو جائے گا. کتنے آسان بتائیں یہ دین، کتنا آسان. لیکن وجہ ہے کہ کون جائے ان کے پاس، کون بیٹھے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں جی، ہم تو یہ ہیں. بہت سننے قصے کہانی لوگوں، اور نہ عمل نہ کچھ لانے نہ دینا. اپنے آپ خود انسان دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی آنکھوں کو کھولے اور ہم اپنا معائنہ کر سکیں کہ ہم دین کے کس حصے پر ہیں، کون سے گروپ سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. تو ہدایت کی ضرورت ہے. آج یہ دو نسخے یاد رکھنے کہ سب سے پہلے ذکر اللہ کو پکڑیں مضبوطی کے ساتھ، اور نمبر 2 ہر وقت جو ایکشن بھی ہے اس کے لیے کس سے دعا کرنی ہے؟ سیدھی بات. آج سے پریکٹس کریں اس کی، الحمدللہ میں بھی کروں. کوئی بات نہیں، پوسا کنڈی بعد میں کھڑکانی ہے، پہلے کس سے کہنا ہے؟ پیٹ میں درد، اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں درد ہے. اب یہ نہیں کہ وضو کریں مسلمان، یہ تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیسا تعلق؟ تو میرا بندہ ہے تو مجھے پکار، جہاں سے پکارتا ہے درخت میں چڑھ کے پکار، وہیں تیری پکار سنوں. کوئی تکلیف نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے پردہ کیا ہے تیرا؟ کوئی پردہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے میرا. اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے. ایک دفعہ میرے بڑا پیٹ میں درد ہو رہا تھا، میں نے سنا کہ میں آزما کو دے دیکھوں. صحیح بتا، میں تجربے کی بات کرتا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. بالکل میرے پیٹ میں بڑا سر درد درد تھا، اور میں تھا مسجد میں اور ایک مجلس میں تھا، تھا بھی مجلس میں، وہ تھی بھی ذکر کی مجلس. تو مجھے وہی باتیں حضرت کی یاد آئیں. یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے، اب کیا کروں؟ دل میں کہہ دیا، 1 سیکنڈ لگا درد غائب. مجھ سے کروٹ نہیں لی جا رہی تھی. ابھی پرسوں کی بات ہے، بیٹھے تھے ذکر میں فجر کی، کمر میں مسجد پور ہو گیا میرا. میں کہا میں تو بھائی بڑی شرم کی بات ہے، لوگ مجھے اٹھائیں گے لوگ یہاں سے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے. تھوڑے دن کی بات ہے، بالکل جو مسئلہ تھا نا، اب ہلنا مشکل ہو گیا میرے لیے، کیونکہ پتہ ہے میں جوانی کی عمر ہے میری، بوڑھا تو نہیں ہوں نا میں. مسئلہ تو میرے مضبوط ہو گئے، ایسے ہو گئے ہیں. تو جوانی کا زمانہ تو اب شروع ہوا ہے نا میرا، وہ بڑھاپا تھا پہلے والا. تو بھائی میں نے کہہ لیا یہ تو یار لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو میں ذکر تو ختم ہونے والا ہے، اب میں تو اشراق بھی پڑھنی ہے، میں تو ہل نہیں سکتا. بالکل یہ پوزیشن تھی. ایک دم ذہن میں عجیب آدمی ہے، اللہ سے کیوں نہیں بات کر رہا. میں صحیح ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو کمر تو جاری ہے میری، اور میں نے شاق پڑھنا، لوگ ہنسیں گے سارے، یہ مجھے اٹھائیں گے. ایسے کیا بالکل صحیح تھی کمر میری، ٹھیک ٹھاک. گفتگو اللہ والوں نے جو باتیں بتائی ہیں نا، یہ میں 2 باتیں آپ کو اپنی بتائی ہیں، تجربے بھی بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز ہی نہیں ایسا کہ جس میں آپ کو کوئی ایسی محسوس ہو. الحمدللہ. اور ہزاروں واقعات میرے ساتھ ایسے ہوئے کہ میں بالکل سوچتا ہوں کہ میں آج میں جا ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا، فون کر دو یار میں آج نہیں آ رہا. بالکل میں آپ کو پرور بتا رہا ہوں. کبھی کئی جمعراتوں میں سوتا ہے، پڑا ہوتا ہے بسترے کے اندر، بخار سے تپ رہا ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، تپا ہوتا ہوں بخار سے بالکل. میں اللہ سے بات کرو یار کیا بات ہوگی. میں کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف 10 منٹ رہ گئے جمعرات میں لوگ آ رہے ہوں، میں نے ابھی تک انکار نہیں کیا. تو اٹھتا میں وضو میں کرتا ہوں، پہچانا تیرا کام ہے، پورا ذکر کراتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا میں مانتا ہوں. یہ 3 باتیں بتائی ہیں تقویت کے لیے. آج کے بعد ہر چیز کس سے مانگنی ہے؟ بعد میں جانا ہے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، وہ بات کی باتیں جانا ہو، وہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. یہ بھی نہیں ہمیشہ ہو جائے اللہ کی حکمت. بعض درجے بلند کرنا چاہتے ہیں نا آدمی کے، تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں نا کام، پھر کیوں گناہوں کے حساب سے چلتے ہیں نا کام پہ، کہ اس کو 5 سے زیادہ کرنی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ کتنا اچھا نقصان بتایا آپ کو، کتنا آسان. اور اس سے یہ جو ہم جس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں نا، یہ ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور جناب جو ہم نے اپنی شیٹیں بنا رہے ہیں صبح شام، اسی کام پہ لگے رہتے ہیں نا. اسی لیے کیوں کہ اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں. اور کیا مطلب ہے؟ یہی چاہ رہے ہیں نا بھائی، یا بزرگ بننا چاہ رہے ہیں، یا ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، شاباش. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے ہمارے سے اور آخرت بن جائے. اسی لیے سب کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو، اللہ قریب ہو ہمارے. یہ سب محنت کر رہے ہیں.
تو اتنی محنت کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کرتے ہیں الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قرب ملتا ہے انسان کو، اللہ زیادہ قریب آ جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا راز کی بات تھی جو آپ کو بتائی الحمدللہ. آج سے یہ کام شروع کرتے ہیں. جو بھی سن رہے ہیں میرے حضرات اپنے اللہ سے مانگیں، اور سب سے بڑی چیز ایک بالکل اللہ کے ساتھ آنیسٹلی زندگی گزاریں. آنیسٹلی ہو جائے، دھوکے باز دغا باز فراڈی نہ بنے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. مان جائیں ہمارے میں کیا کمی ہے، سچے دل سے مان جائیں کہ کامیابی کس میں ہے؟ سنت ہے. اب نہ ہماری شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ لباس ہے، نہ چلنا. جس کا ظاہری نہیں ہوگا اندر کیا ہوگا؟ جس کا ظاہری غیروں سے ملتا ہے، دوسری حسابوں سے ملتا ہے، جس کا کوئی سنت سے کوئی تعلق نہیں، مجھے بتائیں اندر کیا ہوگا؟ سکھا کیا ڈرامہ ہوگا؟ تو سب سے پہلے جس کی ظاہری صحیح نہیں ہے، لباسی صحیح نہیں ہے، وہاں شکل صورت نہیں صحیح ہے، تو اس کو مان جانا چاہیے تو غلطی پہ ہے دوست. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کل تیرا پھر جوتے پڑیں گے، سر کل مانے گا. آج مان جا، دو کام شروع کر دے. گلٹی محسوس کر کے کسی اللہ والے کے پاس جائے، اللہ کا ذکر شروع کر دے اور دعائیں مانگنا شروع کر دے. بیٹھے نہ پھر سستی نہ کرے، بالکل بھی یہ نہ کہے میں بالکل صحیح، بالکل نہ کرے. کیونکہ یہ تو مان سکتے ہیں کہ وہ اتنا سخت بیمار ہے، کرونک مریض ہے، کہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ عمل کرے ایک دم سنت پہ آگے. جیسے میں نے چند باتیں کی ہیں، وہ فوراً اماموں بھی باندھ دے اور جناب لباس بھی پہن لے اور داڑھی پوڑی رکھ کے کہتے میں آج سے. یہ تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ تو جڑا ہے نا شیطان کے ہاتھ میں. تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ذکر کی ابتدا شروع کرے، اپنے دل کو نرم کرنا شروع کرے. جیسے دل نرم ہوگا بس کسی کی ضرورت نہیں واز سننے کی، خود بخود جو اصل محبت ہے وہ آنا دل میں شروع ہو جائے گی. اصل پہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو ریئلٹی ہے ہماری اندر دل. آگے بات سمجھ میں؟